الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب زیدہ مجدوم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے چک 95 میں یہ گلشن قائم کیا اور آباد کیا اور آج اسی گلشن کی تقریب ہے اور جن بچوں نے یہاں قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے ان کی دستار بندی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چک کے اندر بھی ہمارے عزیز مولانا بلال ظہور صاحب ماشاءاللہ خدمات انجام دے رہے ہیں تو بہت خوشی ہوئی. ایک ہمارے ساتھی گاؤں کے اندر اور ایک گاؤں کے ایک طرف دونوں قرآن کریم کی خدمات انجام دے رہے ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. مجھے یہ منظر دیکھ کر ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں لاہور میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی ان کا ایک ارشاد یاد آ گیا. سبحان اللہ. حضرت کا الہامی ارشاد ہے اور بالکل حرف بحرف یہاں صادق آ رہا ہے. تھوڑی سی تفصیل یہ ہے اس کی. حضرت خود اپنے حالات میں فرماتے ہیں کہ میرا اپنا دل یہ چاہتا تھا کہ مجھے امروٹ شریف جو میرے پیر و مرشد تھے حضرت مولانا تاج محمد امروٹی وہاں ان کے ساتھ رہنے دیا جاتا. میں زندگی کے ایام اپنے شیخ کے ہاں گزارنا چاہتا تھا لیکن معلوم نہیں انگریز نے مجھے لاہور میں لا کے چھوڑ دیا. یہ سوچ کے کہ احمد علی کو لاہور میں کون جانتا ہے, یہ لاہور کی گلیوں میں پھر پھر کے مر جائے گا, ختم ہو جائے گا.
آگے حضرت لکھتے ہیں انگریز کو پتہ نہیں تھا کہ میرے سینے میں قرآن ہے اور قرآن جہاں ہوتا ہے اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. قرآن جہاں ہوتا ہے اپنی جگہ خود بناتا ہے. کچھ عرصہ پہلے 6 7 8 سال ہوئے ہوں گے، لاہور جانے کا اتفاق ہوا. اس طرح ایک پروگرام تھا تو ایک صاحب کے گھر میں کھانا تھا علماء کرام کا، تو اس نے اکرام کیا جیسے کرتے ہیں ماشاءاللہ، دل سے کھلاتے ہیں علماء کرام کو، تو اور علماء کرام بھی دل سے کھاتے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. تو جب سب کھانا کھا چکے تو اس نے کہا جی بہت افسوس ہو رہا ہے، ہمارے گھر والوں نے علماء کے لیے حلوہ بنایا تھا تو میں بھول گیا، اب آپ کھانا کھا چکے ہیں تو بہت پریشانی ہے، کیا کریں؟ ایک صاحب نے کہا جی ہم نے تو کھا لی ہے اور جب ہم کھاتے ہیں تو پھر تو کھا لیتے ہیں، بالکل. تو اب تو ایک نے کہا نہیں لے آؤ لے آؤ، حلوہ وہ چیز ہے جو اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے. میرے دوستو حلوہ اپنی چیز بناتا ہے یا نہیں بناتا؟ اللہ کی قسم قرآن جہاں آتا ہے اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے. سبحان اللہ. ہم نے وہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ انار کا درخت بھی دیکھا جس کے نیچے بیٹھ کے ایک استاد تھا اور ایک شاگرد تھا. کوئی بلڈنگ نہیں تھی، کوئی تعمیر نہیں تھی، وہ انار کا درخت تھا. وہ بھی دکھایا ہے وہاں رب نے سرزمین دیوبند میں. اس کے سائے میں بیٹھے تھے. محمود استاد کا نام تھا، محمود شاگرد کا نام تھا. شروع ہوا بسم اللہ سے وہ علم کا سفر، اور پھر اس وقت دارالعلوم دیوبند میں قرآن کریم کی 25 درسگاہیں ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو کیا کہیں گے؟ قرآن جہاں آتا ہے جگہ بناتا ہے کہ نہیں؟ بناتا ہے. بناتا ہے. تسی قرآن دے حافظ ہو؟ الحمدللہ. بس کو الحمدللہ. اب یہ بچے تھے، بالکل. ماں باپ نے بھیجا. جب آئے تھے تو ایسا بھی ہوتا ہے مدرسوں میں بچے آتے ہیں الف بے نہیں کہہ سکتے، الف بے. بالکل. یہ اساتذہ پڑھانا شروع کرتے ہیں. قرآن جگہ بناتا ہے کہ نہیں؟ بناتا ہے. وہ کتنا سا سینہ ہے ان کا، سبحان اللہ. کتنا سا دل ہے ان کا. قرآن آتا ہے 2 2.5 3 سالوں میں اپنی جگہ بنا کے بچے کو حافظ بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی اور کتاب ہے جو اس طرح سے یاد ہو جائے؟ بولو. نہیں. جو معنی یاد ہو جاتی ہے، یاد کہاں رہتی ہے؟ مجھے یاد ہے جب ہم نے 10ویں جماعت کے امتحان دیا تھا تو امتحان کے لیے وہ خط یاد کرتے ہیں، درخواست یاد کرتے ہیں، چھٹی لینی ہو کیسے لکھیں گے، یہ کرنا کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. اب تو کوئی نہیں یاد. کوئی نہیں یاد. بالکل. اور قرآن کریم ہم نے 1978 میں پڑھنا شروع کیا. سبحان اللہ. 79 میں 80 میں اللہ کا شکر ہے پڑھ لیتے ہیں. بالکل. الحمدللہ. الحمدللہ. اول تو کوئی اور کتاب یاد ہوتی نہیں ہے، ہو جائے تو یاد رہتی نہیں ہے. قرآن میں یہ اعجاز ہے کہ جلدی سے یاد بھی ہو جاتا ہے، یاد رہتا بھی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خود قرآن کریم نے کہا ہے، فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے بے شک. ذکر کے لیے. کس کے لیے؟ ذکر کے لیے. ذکر کا ایک معنی حفظ، یاد کرنے کے لیے. ٹھیک. ماشاءاللہ. قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہے. بے شک. بے شک. چھوٹے بچے ہیں یہ، سبحان اللہ. گھر والے گوشت لینے کے لیے کسائی کے پاس نہیں بھیجتے، مانا تو نہ جائیں بالکل. تم دال آ لے گا. اسی طرح. کیوں بالکل. جی؟ سونے کا سیٹ بنانا ہو انہیں بھیجتے ہیں؟ نہیں بھیجتے. نانا. بازار سے کپڑا لینا ہو سلا ہوا یا انسلا، ایسے بچوں کو بھیجتے ہیں؟ نہیں. ارے گھر والے کوئی صلاح مشورہ کریں کسی رشتے کا، شادی کا، ان کو اٹھا دیتے ہیں، جاؤ تسی کھیلو تسی کھیلو، توڑا نہیں کم. اور گھر والے ان کے سامنے
مشورہ نہیں کرتے، رب نے ان کے سینے میں اپنا کلام محفوظ. سبحان اللہ. نعرے تکبیر. تاجدار ختم نبوت. عظمت قرآن. سرپرست جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا مفتی محمد طاہر مسعود صاحب. نعرے تکبیر. ان کو چھوٹی سی امانت دینے سے گھبراتے ہیں. اللہ اکبر. کسی نے لاکھ روپیہ کسی کو بھجوانا ہو، اس بچے کو بھیجے گا؟ نہیں اور نہ کہنا. نہیں نہیں. رب نے اتنی بڑی امانت دی، سبحان اللہ. اور امانت بھی وہ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان قرآن کو ہم پہاڑوں پہ اتارتے، لرز جاتا، برداشت نہ کر سکتا. ان کے سینے نے قرآن کے جلال کو برداشت کر لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور علماء نے عجیب بات کی ہے. سبحان اللہ کہہ دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن اللہ کی صفت ہے، اس میں رب کا جلال ہے. وہ دیکھتے نہیں ہو موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی تمنا کا اظہار کیا. اللہ نے کہا نہیں نہیں موسیٰ نہیں، لن ترانی سبحان اللہ. ولکن انظر الی الجبل. اللہ اکبر. ہم آپ سے باتیں کرتے ہیں، یہ کم ہے کیا؟ اللہ اکبر. جب باتیں ہوتی ہیں نا تو پھر ملاقاتیں شروع ہو جاتی. ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے. سبحان کسی ایک نبی نے نہیں کہا ارینی انظر الیک. سبحان اللہ. کسی نے نہیں کہا. وہ الگ بات ہے، بغیر کہے رب نے مصطفیٰ کو بلا کے دیدار کرا دیا. سبحان اللہ. سبحان وہ الگ اللہ. بات ماشاء ہے. اللہ. ماشاء اللہ. موسیٰ نے کہا علیہ السلام، اور کہنے کی وجہ اسی ایک کو تو کلیم اللہ بنایا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ دیکھتے تھے کہ یار اس ذات سے بات کرنے کا اتنا مزہ ہے، جب وہ سامنے آ جائے گا تو کیا مزہ ہوگا. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. کہہ بیٹھے، نہیں صبر کر سکے. ہوتا ایسے ہی ہے نا. بالکل. کیوں بھئی تسی بھی پیکج لا کے تو پہلے گلاں کر دیو، پھر کہن دیو ملو گے کتھے؟ اللہ اکبر. کتھے ملو گے؟ ہیں؟ یہی تو ہماری نسل کو دے دیا، یہی تو دے دیا. بالکل. میں تم کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. سبحان اللہ. جس قوم کو تباہی کے دہانے پہ لانا ہو، اسے شراب میں، کباب میں، عشق و مستی میں، بے حیائی میں مبتلا کر دو، قوم کا ستیہ ناس ہو جائے گا. اور اس قوم کو پروان چڑھانا ہو، میں تم کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. اسے جہاد کے عظیم منصب پہ فائز کر دو، قوم ترقی کرے گی. دیکھتے نہیں ہو رب نے پاکستان کو پوری دنیا میں عزت عطا کی ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. بے شک. کیوں؟ جو قوت ہماری فوج کو رب نے دی ہے کسی اور کو نہیں دی ہے. الحمدللہ. انڈیا کتنا بڑا ملک ہے، گیا ہوں میں 5-6 مرتبہ. تسی بھی جانا جے اور نہ جائیے، ہن نہیں جا سکتے. ویزا لگوا کے گئے ہیں، میں نہیں گئے. ہاں جڑے بغیر ویزے دے گئے سن پھر انہوں نے کی بنیا تمہیں پتہ ہی ہے. لیکن ہماری فوج میں قوت ایمانی ہے. وہ ہندو میں کہاں ہے؟ بالکل. وہ یہودی میں کہاں ہے؟ وہ نصرانی میں کہاں ہے؟ ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے پاکستان کو اور پاکستان کی گویا کہ سرکار کو اور فوج کو آج وہ مقام عطا کیا ہے کہ پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا پرچم بلند ہو گیا ہے. الحمدللہ. ماشاءاللہ. یہی اقبال کہتا ہے. میں تم کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول. الحمدللہ. جو قوم شمشیر و ثنا پہ آتی ہے، جس کے اندر قوت ایمانی آ جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی. بے شک. نہیں ٹھہر سکتی. بالکل. آئے تو صحیح. میں گیا ہوں عراق بھی، فرات کا وہ
इराक का वो दरियाए फुरात देखा है जिस पे सहाबा ने घोड़े दौड़ा दिए थे। सुभान अल्लाह। यार यकीन नहीं आता, वाह अल्लाह। यकीन नहीं आता। यही कुव्वत ईमानी है। किसरा का महल भी खड़ा है, अभी भी खड़ा है। फरमाया हुजूर ने, इज़ा हलाका किसरा फला किसरा बादा, ये किसरा हलाक होगा, जब हलाक हो जाएगा इसके बाद और कोई किसरा नहीं आएगा। महल खड़ा है, किसरा नहीं है। सुभान अल्लाह। वो जगह देख के जो मंजर सामने आता है, खुदा की कसम किताब पढ़ के नहीं आ सकता। अल्लाह। किसरा का महल है, साथ दरियाए फुरात बह रहा है, उधर सहाबा की फौज है, इधर किसरा है, सुपर पावर है उस वक्त का, और उस वक्त की आर्मी से मुकाबला है। किसरा तकब्बुर में कहता है, वो देखो देखो मौलवी की कहते ने अल्लाह अकबर। ओए होए। दे दो ताने शाने की लेन आए ने। पंजाबी समझ दियो, बिल्कुल तुसी हो पंजाबी हो, तुसी कोई लखनऊ तो आए हो। दे दो दाने शाने। अल्लाहु अकबर। लश्कर के अमीर ने कहा, नहीं नहीं, हम मदीने से चले हैं दाने के लिए नहीं, लिनुखरिजल इबादा मिन इबादतिल इबाद इला रब्बिल इबाद। सुभान अल्लाह। हमने रब के बंदों को बंदों की बंदगी से निकाल के रब की बंदगी में दाखिल करना है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह। आर्मी ने मशवरा किया, किसरा की आर्मी ने, इनके पास घोड़े हैं, हेलीकॉप्टर तो नहीं है ना, जहाज तो नहीं है ना, दरियाए फुरात बीच में हाइल है, पुल तोड़ दो। जंगों में पुल तोड़े जाते हैं ना, लोग दुश्मनों के पुल तोड़ते हैं, किसरा की फौज ने अपना पुल तोड़ दिया। अल्लाह अकबर। तो जो है आपकी बिल्कुल बात चलिए फिर पूरी हो जाए। बिल्कुल। तो पुल तोड़ दिया। सुबह हुई, लश्कर के अमीर ने देखा पुल टूट गया, क्या उसका ईमान था यार। सुभान अल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह। अकल हैरान रह जाती है, अल्लाह अकबर। अकल हैरान रह जाती है। फैसला किया कि पुल तोड़ दिया है, हमने हुजूर के दीन का पैगाम लेके जाना है। कोई सड़ा जा होंदा बस यार फिर दुआ खैर करो, चलिए बिल्कुल। अल्लाह। चलिए जो असि तो अपना काम कर ले, हम अगे की घोड़े से मरना पानी जाके। वो सहाबा थे, सुभान अल्लाह। हुक्म दिया दरिया में घोड़े डाल दो। मैं हैरान होता हूँ, अमीर तो अमीर था, किसी एक ने नहीं कहा हजरत क्या कर रहे हैं। वो तो मूसा नबी को रब ने कहा था असा मारो, हम बहरे कुलज़म में रास्ते बनाए थे, वो नबी दरिया में रास्ते बनने के बाद चला था, आप बगैर रास्ते बनवाए चला रहे हैं। सुभान अल्लाह। एक ने भी नहीं कहा। अल्लाह। कमाल है कसम से, ये परबुर्दा मुस्तफा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इकबाल ने भी कहा फिर, दस्त तो दस्त थे दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। देखा है वो दरिया, खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाता है, ईमान ताजा हो जाता है, और वाह सहाबा वाह कहने को दिल चाहता है। ईमान ताजा हो जाता है, घोड़े दौड़ा दिए। माशाअल्लाह। एक घोड़ा भी नहीं डूबा। सुभान अल्लाह। आगे सुनिए, दरिया पार हो गया। अमीर साहब कहने लगे, ओ किसी को चीज तो नहीं डिग गई। वाह। क्या किस ईमान के ऊंचे मकाम पे फायज थे, खुदा की कसम। सुभान अल्लाह। एक ने कहा जी मेरा प्याला था लकड़ी का, उस जमाने में ये था लकड़ी का, चमड़े का, पत्थर का, वो नहीं मिल रहा। कहा दरिया की मौजो, हमें नहीं पता, हमें प्याला चाहिए। उसी वक्त फुरात से लहर उठती है और सहाबी का प्याला उसके हाथ में आ जाता है। थे तो वो आबा ही तुम्हारे, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजिरे फरदा हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुरान जहां आता है अपनी जगह खुद बना लेता है। बनाता है कि नहीं? बनाता है। जंगल में मंगल हो जाता है, बेशक। कहीं फैक्ट्री बने, मिल बने, लोगों को रोजगार मिलता है। बेशक। क्यों जी? सड़कें बनती हैं,
خوشحالی آتی ہے، ریل پیل ہو جاتی ہے۔ جہاں قرآن آ جائے لوگوں کو قرآن کی بہاریں ملتی ہیں، گھر گھر میں حافظ تیار ہو جاتا ہے، گھر گھر میں قرآن آ جاتا ہے۔ قرآن کریم میرے پیغمبر کے سینے کا نور ہے۔ ان بچوں کو حافظ کیا بنایا؟ ان کے سینے کو نور نبوت سے منور کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک۔ اللہ نے نبیوں پہ کتابیں یوں اتاری، لکھ کے دے دی، لکھ کے دے دی۔ حضور پہ کتاب یوں اتاری، حضور کے سینے پہ نازل کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا آئیے، روزے رکھ کے آئیے، جوتے اتار کے آئیے، آپ کو کتاب دیں گے۔ اور ادھر جبریل سے کہا خیال کری جہاں میرا مصطفیٰ ہو وہاں جا کے قرآن سنا کے آ جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سواری پہ سوار ہیں تو، بستر پہ ہیں تو، مسجد میں ہیں تو، حجرے میں ہیں تو، سفر میں ہیں تو، حضر میں ہیں تو، کچھ نہیں کہنا، لیٹے ہو تو جگانا نہیں، سواری پہ سوار ہو اتارنا نہیں، بس قرآن سنا کے تم نے آ جانا ہے۔ اور تو اور اگر میرا پیغمبر عائشہ کے بستر پہ ہو تو بھی قرآن سنا کے آ جانا ہے۔ اتنا میں نہیں کہنا حضرت ذرا تھوڑا آ جاؤ مسجد قرآن لے لو پھر بستر سے آ جانا، نہیں نہیں، تمہارا کام میرے مصطفیٰ کی غلامی ہے، میں جانوں میرا مصطفیٰ جانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحان اللہ۔ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھیجنے والا رب العالمین ہے، لانے والا جبریل امین ہے، جس ذات پہ اتارا وہ رحمت للعالمین، اور اتارا کہاں؟ لکھ کے نہیں دیا، علی قلبک لتکون من المنذرین۔ سبحان اللہ، بے شک۔ باقی کتابیں لکھ کے دی ہیں تختیوں پر، ادھر قرآن اتارا ہے مصطفیٰ کے سینے پر۔ سبحان اللہ۔ پھر کیوں نہ ہو ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن حضور کے سینے پہ اترا ہے۔ بتاؤ مجھے 95 تک کے مسلمانوں، علاقے کے مسلمانوں، آج بھی آقا کے مبارک سینے میں قرآن ہے کہ نہیں؟ ہے قرآن۔ اونچی بولو یار، ڈرتے کیوں ہو؟ روضہ اقدس میں، قبر مبارک میں ہمارے حضور آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کے سینے میں درب نے 30 پارے اتارے تھے، 114 سورتیں اتاری تھیں، وہ ہیں کہ نہیں؟ بولو۔ تو حافظ بڑھنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس سینے سے تار نکلی ہے، اس بچے کے سینے سے جڑ گئی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہمیں بجلی کی تار نظر آتی ہے، نیٹ کی کیبل نظر آتی ہے، فون کی تار نظر آتی ہے، یہ روحانی تار ہے، رب کسی کسی کو دکھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے دہلی کے بر صغیر کے بہت معتبر سند ہیں وہ، ماشاءاللہ۔ احمد بن عبد الرحیم حضرت شاہ ولی اللہ، وہ فرماتے ہیں میں جب مدینے گیا مجھے اللہ نے دکھایا حضور ایسے ایسے آنکھوں کے سامنے جیتے جاگتے آقا تشریف فرما ہیں، اور مبارک سینے سے نور نکل رہا ہے، رسی بن گئی نور کی، پھیل گئی پوری دنیا میں، جہاں کہیں کوئی استاد حضور کا کلام پڑھا رہا ہے، اس نور کی رسی سے نور کا دھاگا نکلتا ہے اور اس استاد کے سینے سے جڑ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاتم کا ذکر کیا، وہ زمانہ گزر گیا، جاری ہے آج تک بھی سخاوت حضور کی۔ سبحان بات اللہ۔ ختم کر رہا ہوں، آج کے بچے حافظ بنے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کہیں گے، حافظ ہو گئے، حافظ ہو گئے، حافظ صاحب، حافظ جی، مجھ سے پوچھئے حافظ بننے کا مطلب یہ ہے ان کے سینے میں حضور کے سینے کا نور آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ حافظ بننے کا مطلب یہ ہے قرآن نے ان کے سینے کو حضور کے سینے سے جوڑ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حافظ بننے کا مطلب مجھ سے پوچھتی ہے آقا کے لاکھوں اربوں کھربوں
شاگرد ہیں، قرآن نے ان کو بھی حضور کا شاگرد بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ حافظ بننے کا مطلب یہ ہے، آج مدرسہ رحیمیہ دارالقرآن کے استاد صاحب کو سنایا، کل اللہ کو سنا کے جنت کے درجوں میں پہنچ جائیں گے۔ حافظ بننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کل ان کو کہے گا، او چھوڑو حافظو، آج کے دن کے لیے میں نے تمہارے لیے مشک اور عنبر کے ٹیلے سجائے ہیں، تم نے یہاں سیریں کرنی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ بننے کا مطلب یہ ہے، اللہ کل آج مولانا ابراہیم صاحب ان کی دستار بندی کروائیں گے، کل اللہ ان کے باپ کی بھی ماں کی بھی دستار بندی کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کپڑے کی پگڑی سے کریں گے، رب نور کے تاج سے کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ پگڑی دے کے واپس نہیں لیں گے، رب واپس لے گا؟ نہیں لیں گے، بولو یار، نہیں لے گا، نہیں لیں پھر گے۔ جہنم بھیجے گا؟ اللہ نہیں، بولو نہیں۔ تو اللہ اکبر۔ دل میں یہ بات آتی ہے کہ حافظ کے والدین کے سر پہ نور کا تاج، کہنے کو تاج ہوگا، حقیقت میں جنت کی سند ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ آپ کا دل چاہتا ہے الحمدللہ، قیامت کا دن آپ کے سر پر بھی نور کا تاج ہو؟ الحمدللہ، چاہتا ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، پتہ چلے کس کس کا دل چاہتا ہے؟ انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ نسخہ بتا دوں؟ نسخہ جی جی، بس وقت ختم ہو رہا ہے، نسخہ بتا دوں؟ بتا دیں۔ یہ نسخہ ارسطو کا ابن سینا کا نہیں ہے، سبحان اللہ، جعلی نوس کا اجمل خان کا نہیں ہے، گلی محلے کے حکیم کا نہیں، یہ اس ہستی کا نسخہ ہے کہ زمین اوپر اور آسمان نیچے ہو سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کی بات میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، بے شک، بے شک۔ واہ، نسخہ مصطفی کا حاصل یہ ہے، میرے امتی، رب نے اولاد دی ہے، بچہ دیا ہے، بچی دی ہے، حافظ تو بنا دے، کل قیامت کے دن رب سے تجھے بھی اور تیری بیوی کو بھی نور کا تاج لے کے میں دے دوں گا۔ سبحان اللہ، کوئی کہ جی میں کس طرح بناواں جی، میں تو آپ ہی حافظ نہیں۔ اللہ، او یار مدرسے نے بے شک۔ اسی بنا دیتے نے مدرسے، ادھر بھی ادھر بھی، مرکز اہل سنت ہے 87 وچ، ایتھے 95 چ رحیمیہ دارالقرآن ہے، 95 دے اندر بھی ہے، مدرسے یہ حافظ نے، تسی کرنا کچھ نہیں، تسی مدرسے بھیج دینا، بنائے گا قاری ابراہیم صاحب، تاج تیرا بھی بن جائے گا، تیری بیوی دا بھی بن جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سودا مہنگا ہے کہ سستا ہے؟ سستا ہے، سستا ہے بالکل۔ ہن او ساتھی ہاتھ کھڑا کرو جڑا وعدہ کر دینے یہ نسخہ استعمال کریں گے تے حافظ بناواں گے، انشاءاللہ، کر دیو وعدہ؟ انشاءاللہ، سچا کہ جھوٹا؟ انشاءاللہ، دیکھ لو ساری قوم سچی بڑی ہے ماشاءاللہ، جی کل کبھی پوری کر دی، سڑکاں بناواں گے بن جان گیاں، نواں پاکستان لیاواں گے نواں بن گیا، تے تسی تے ایسے نہیں نا؟ نہیں نہیں، انشاءاللہ، سچا وعدہ ہے کہ جھوٹا؟ سچا وعدہ، انشاءاللہ، بول دے نہیں یار، انشاءاللہ، جوش آلا ہے کہ ہوش آلا؟ ہوش آلا۔ جوش آلا ہے نا؟ اس وجہ سے کہہ رہے خان صاحب نے بیان سنے کسی تبلیغ والے دا، کہنا لکھو ہمارا 4 مہینہ، وہ گھر پہنچ گئے، خان صاحب بستر لاؤ، کہنا کیا ہوا کہ تم نے ارادہ کیا، کہو ہمارا بات سنو، ہمارا بات یہ ہے جب ہم نے ارادہ کیا تھا اس وقت ہم جوش میں تھا، اب تو ہم ہوش میں ہیں۔ تو آڑا وعدہ جوش آلا ہے کہ ہوش آلا؟ اللہ قبول فرمائے، اس مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ یہ قرآن کا گلشن ہے، یہاں قرآن آ گیا ہے اور قرآن جہاں آتا ہے اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔